الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة الأعراف واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرین۔ ترجمہ: اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور حاضر ٹل کیے۔ جب ان کو زلزلے نے پکڑا تو موسیٰ نے کہا کہ اے پروردگار، تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا ہے ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یہ تو تیری آزمائش ہے، اس سے تو جس کو چاہتا ہے گمراہ کرے اور جس کو چاہے ہدایت بخشے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے تو ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ راجح یہی قول معلوم ہوتا ہے کہ یہ میقات اس میقات کے علاوہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمانے کے لیے مقرر ہوا تھا، یعنی یہ میقات جو ہے وہ جہاں پر تورات عطا ہوئی اس سے الگ ہے۔ ان آیتوں کی اگر ترتیب پر غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کی طرف سے شرک اور گوسالہ پرستی اور پھر ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا تھا سزا دی گئی، اس سزا کے بعد پیش آیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس واقعے کا خلاصہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تمہاری باتیں ہم اس وقت تسلیم کر سکتے ہیں جب خدا تعالیٰ سے خود سن لیں۔ حضرت موسیٰ ان میں سے 70 آدمیوں کو جو سردار تھے منتخب کر کے طور پر لے گئے اور آخر انہوں نے حق تعالیٰ کا کلام سن لیا۔ کہنے لگے کہ جب ہم خدا کو اپنی آنکھوں سے بے حجاب نہ دیکھ لیں ہم کو یقین نہیں آ سکتا۔ اس گستاخی پر نیچے سے سخت بھونچال آیا اور اوپر سے بجلی کی کڑک ہوئی، آخر کانپ کر یہ سارے مر گئے یا مردوں کسی حالت کو پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ نتھی کر کے نہایت مؤثر انداز میں دعا کی، جس کا حاصل یہ تھا کہ خداوند اگر تو ہلاک کرنا ہی چاہتا تو ان سب کو بلکہ ان کے ساتھ مجھ کو بھی، کہ میں ہی انہیں یہاں لے کر آیا ہوں اور یہاں بلانے اور کام سنانے سے پہلے ہی تو ہم کو ہلاک کر سکتا تھا۔ کس کی مجال تھی کہ آپ کی مشیت کو روک سکتا؟ آپ نے جب ایسا نہیں چاہا بلکہ ہم کو کلام سننے کا موقع دیا تو یہ کیسے گمان کیا جا سکتا ہے کہ آپ یہاں بلا کر محض بعض بے وقوفوں کی حماقت کی سزا میں ہم سب کو ہلاک کر دینا چاہیں؟ یقیناً یہ زلزلہ اور یہ جو بجلی ہے یہ سب آپ کی طرف سے ہماری آزمائش اور امتحان ہے، اور ایسے سخت امتحانات میں ثابت قدم رکھنا یا نہ رکھنا یہ آپ ہی کے قبضے میں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ ہی ہمارے واحد کارساز ہیں اور آپ ہی بخشنے والے ہیں، تو ہم پر رحم فرمائیے اور ہم کو بخش دیجیے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان لوگوں کو دوبارہ سے زندگی بخشی۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔